السلام علیکم دوستو، بہت ہی آسان وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ لڑکی کرے یا لڑکا، قرآن پاک کا یہ ایک لفظ پڑھو، ایک ہفتے میں انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے اللہ بہت بے نیاز ہے اور بے شک ایک واحد میرے اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی سے بے نیاز ہے۔ جو اللہ کا یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ، بچی ہو چاہے بچہ ہو، یہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جی ناظرین، اس میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اور ہم یہ وظیفہ کر کے اللہ سے اس کی مدد مانگیں گے اپنی رشتے کے لیے، اور وہی ایک ذات ہے جو ہر قانون سے بالا تر ہے اور وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں اور ان پر غلبہ رہا ہے، محبت کا جذبہ کا غلبہ رہا، اور اسی غلبے کی وجہ سے حضرت نے نکاح بھی نہیں فرمایا اور آپ اکثر بیشتر رویا بھی کرتے تھے۔ میں اس اہم سنت کی ادائیگی سے ناکام رہا ہوں۔ جب بوڑھے ہوئے تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کتاب میں کیا پڑھا کہ میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا انتقال اس دنیا میں بغیر نکاح کے ہو گیا اور وہ مسلمان مرا، چاہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، خواہ وہ بچہ تھا یا بچی تھی، تو کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ان کے خیال آیا، چلو یہاں پر تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں تو ہوگا ہی، تو پتہ نہیں اب جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ بڑے لوگ بڑی باتیں لکھا ہے کتابوں میں کہ پہلے روز انہوں نے دعا کی اپنے اللہ سے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں نکاح لازم ہے، تو یہاں تو نہیں ہوا، تو جنت میں لازم ہے، تو اے میرے اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تو لکھا ہے جنازی میں آپ کو یہ ایک سچ کی کہانی بتا رہا ہوں، تو آگے دیکھیے۔ رات پھر انہوں نے دعا کی، پھر قبول ہوئی۔ عجیب، انہوں نے تیسری رات دعا کی تو خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ یہ بیدار ہوئے، حضرات تہجد کا وقت تھا، انہوں نے تہجد کے نوافل ادا کیے، نماز فجر با جماعت پڑھی اور سواری لی، بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بہت اچھا استقبال کیا، وہ سبھی جانتے تھے۔ انہوں نے بٹھا کر پوچھا، حضرت آپ اچانک کیسے آ گئے؟ کوئی کام تھا؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے، حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ اتنی دور اس دیوانی سے ملنے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا اس کو کوئی نہیں مل سکتا؟ تو وہ بصرہ والے کہنے لگے حضور وہ تو ایک دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے حضرت اگر کوئی رو رہا ہو تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، تو اسی لیے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر ہماری بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل گئی ہے اور وہ عصر کے بعد آئے گی، جب وہ آئی تو آپ اس سے مل لیجئے گا، اور وہ ایسی دیوانی لڑکی ہے اور جو اسے مزدوری دیتے ہیں، بکریوں کو چرانے کے لیے جتنی ضرورت ہو وہ رکھ لیتی ہے۔ باقی سارے پیسے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ وہ عصر کے بعد آئے گی، آپ مل لیجیے گا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ عصر کس نے دیکھی ہے؟ تم لوگ صرف یہ بتاؤ وہ جنگل میں کس سائڈ پر گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضرات جنگل بہت بڑا خوفناک ہے،
حضرت نے پھر اصرار کیا تو لوگوں نے سمت بتائی تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے اس جنگل کی طرف چل پڑا، اور جب میں جنگل کے اندر گیا تو دیکھا کہ بہت خوفناک جنگل تھا۔ شیر، بھیڑیے، چیتے بھر مار رہے ہیں، ان کی حشرات الارض کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ میں بہت حیران ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر کہ یہ بڑی دلیر بی بی ہے جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چراتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو بہت حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلے کیا آئی تو میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ تو ناظرین آگے بڑھتے ہوئے تو ناظرین بلکہ کیا کر رہی تھی کہ اس جنگل میں مسلح بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ یہ بکریاں تو صرف بہانہ تھا۔ میمونہ ولید کے لیے لوگوں سے چھپنے کا، بصرہ والوں کو تو صرف یہی پتہ تھا کہ میمونہ بکریاں چرانے جنگل جاتی ہے، لیکن میمونہ وہاں پر کیا کرتی تھی؟ وہ یاد الہی میں مصروف رہتی تھی۔ فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا، اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ تو نوافل پڑھ رہی تھی اور بکریاں کون چرا رہا تھا؟ آپ نے کیا دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چار رہی تھیں، شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے گھیرا توڑ کر تو شیر اسے کہتا ہے، بلکہ واپس اسی گھیرے میں لے آتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں حیران ہوا کہ فطرت کس طرح بدل گئی۔ شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی اور کیسے ان کی جاری ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں حیران پریشان وہاں پر کھڑا، مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولید نے نماز ختم کی، کب حضرت میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے پکار کر کہنے لگی اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو ہمارا جنت کا تھا، آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں بہت حیران ہوا ہوں، اس سے پہلے میری اور میمونہ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ تو کہنے لگے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ میمونہ اس سے پہلے تو تمہاری اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو تمہیں میرا نام کس طرح پتہ کیا؟ تو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا تو اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا میمونہ یہ تو بتا کہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیر و بکری میں صلح کیسے ہو گئی، اور شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی؟ تو جواب ملا جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی تو اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا تھا؟ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین جب سے میں نے اللہ کو پایا، اللہ نے مجھ پر رحمت کی، کرم کیا، اپنا فضل کیا، تو وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ اللہ الصمد کو 7 بار کسی بھی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اچھی جگہ رشتہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔